اوکے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شروع کریں گے، باقی لوگ جوائن کر لیں گے۔ اگین اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پلیز اپنا ہینڈ ریس کر دیں یا چیٹ پہ لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس کو اٹینڈ کرتا رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين ثم آمين اللهم آمين۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، یہ ہمارے ان چیزوں پہ ہمارا ایمان ضروری ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر خیر اور شر صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ان سب پہ ہمارا ایمان بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں۔ اس کا انگلش میں ترجمہ ہے، آئی بلیو ان اللہ۔ Don't know, I can't rotate my screen. یہ میوٹ کر دیں پلیز۔ I believe in Allah and in His angels and in His books and in His messengers and the last day and in the fact that everything good or bad is decided by Allah, the Almighty, and in the life after death۔ تو ہمیں یہ ایمان کی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اللہ پہ ایمان کے بعد ملائکہ پہ ایمان، پھر اللہ کی کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان and so on۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں۔ اچھا، آج میں کلاس شروع کرنے سے پہلے ذرا دو تین چیزیں ہیں خاص طور سے بچوں کے لیے، لیکن ہم سب کے لیے۔ پلیز آپ لوگ سب میوٹ کر دیں، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی وہ لوگ جب انٹر ہو رہے ہیں تو میوٹ نہیں ہو رہے، تو جو بھی انٹر ہو وہ میوٹ کر دیں پلیز۔ آئی تھنک کون انمیوٹڈ ہے؟ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا جو میرے بھی ذہن میں سوال اٹھتے تھے، اور ہم لوگ بھی بعض اوقات اپنے دین کو بچپن سے جب سے پیدا ہوئے ہیں سن کے ہم لوگ بہت سی چیزوں میں بیسیکلی سن ہو جاتے ہیں یا امیون ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو سوچتے نہیں۔ تو مطلب اللہ ایک ہے، رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن ہے اور یہ پیغمبر ہیں اور سب ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بحیثیت انسان اور اسپیشلی بحیثیت مسلمان، we always need to be thinking, pondering کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے and so on۔ تو بیسیکلی اگر ہم سب دیکھیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس طرح سکسیسفل ہوں کہ ہمیں دنیا کی بھی خوشیاں ملیں، سکون ملے، چین ملے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہم جائیں۔ لیکن ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ بائی ایکسیپٹنگ اینڈ اوبیئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ what he wants us to accept and obey، کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کریں۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہم ٹرولی اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں قرآن کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہم جب قرآن کو ریڈ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کی حکمتیں نہیں دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھیں۔ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آمنت باللہ ہم نے پڑھا تو اللہ کے اوپر ایمان کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ، سیکنڈ ملائکہ کیوں آئے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے، ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اترتا تھا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ وہ کتبہ، اور کیا لے کے آتے تھے؟ قرآن لے کر آتے تھے۔ پھر وہ رسلہ، اور کس پر لاتے تھے؟ رسولوں پر۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا ذہن میں کلیئر کرنی ضروری ہیں۔ اور پھر ہم جب قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہانیاں ہمیں بتائی ہیں، اگزامپلس دی ہیں، مثالیں دی ہیں، پیغمبروں کی کہانیاں بتائی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی کہانیاں بتائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تاریخ ہے، یعنی کہ اسلامک ہسٹری ہمیں کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری تو اس میں بیسیکلی
تاریخ ہے، ایگزامپلز ہیں. اسی طرح سے قرآن میں جو اچھے لوگوں کی ایگزامپلز ہیں، اسی طرح سے برے لوگوں کی ایگزامپلز بھی ہیں کہ اللہ نے کن کن لوگوں پہ اپنا عذاب بھیجا. تو اللہ نے قرآن کے ذریعے اور حضور کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ کیا کون سے لوگ اچھے تھے، کون سے لوگ برے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم تک الحمدللہ میسج ہم تک پہنچ رہا ہے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو کریں گے تو پھر ہم ہر چیز کے اوپر صحیح فالو کریں گے. اس لیے میں نے تھوڑا سا ایک چارٹ بنایا ہے، بہت 2 منٹ کے لیے صرف اس کو دیکھیں گے. تو اگر آپ دیکھیں کہ سوری، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا کنیکشن ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اللہ کا ہم سے ہے، ہمارا اللہ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے چیزیں بھیجی، تو پروفٹس بھیجے جو یا صحیفے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بنائے اور پھر ان لوگوں تک انفارمیشن بھیجی. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا. لیکن اب ہم تو آج کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہماری ریلیشن شپ کیا ہے ان سب چیزوں سے؟ ہماری ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم ماننے والے تو اللہ کے ہیں، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی کبھی نہیں دیکھا. ہمارے تک قرآن تو پہنچا ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری باقی انفارمیشن کہاں سے پہنچے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت پیدا کی کہ صحابہ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف لکھتے تھے یا ذہن میں رکھتے تھے یا یاد کرتے تھے، تاکہ وہ آگے پہنچا سکیں. ان لوگوں کے اوپر وہ ذمہ داری پہلے دن سے انہوں نے محسوس کر لی تھی. پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تابعین آئے. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا محدثین کا. بچوں کے لیے میں بتا دوں، محدثین وہ ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو جمع کرتے ہیں، اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو میک شیور کرتے ہیں کہ وہ اتھینٹک ہے، اور پھر اس کو پبلش کر کے آگے دنیا تک پہنچاتے ہیں. یہ محدثین ہیں جو ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ابھی بھی احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے ایک ڈفرینٹ انداز سے اس کے معنی بیان کرتے ہیں. پھر باری آتی فقہا کی. اب فقہا کون ہوتے ہیں؟ فقہا شروع کے زمانے میں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، پھر یہ امام ابن تیمیہ، امام جوزی اور بہت سے لوگ جو ہیں، یہ لوگ فقہا کیا کرتے ہیں بیسیکلی کہ یہ جیورسڈکشنز بتاتے ہیں کہ اسلام میں کون سے مسئلے کا کیا حل ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. یہ فقہا کا کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کس حکمت کے ساتھ، اور یہ سب اللہ کے کام ہے. مطلب ہم یہ سوچیں کہ نہیں کوئی امام ابو حنیفہ خود سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سارے کام کر دیے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ان کی تربیت کی، ان کو تمام اوتھینٹک چیزیں پہنچائیں، پھر انہوں نے ہم تک یہ چیزیں پہنچائیں. اس کے بعد صالحین سے بیسیکلی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا جو ہے، پھر علماء کرام ہیں، یعنی جو صحیح علماء کرام ہیں، پھر ہمارا تعلق ان سے ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے. ہمیں کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی. لیکن یہ کہ ہم اللہ تک، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی حکمتوں کو جاننے کے لیے پھر ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر ہم، اور صرف ایک اوتھینٹک چیز جو آج بھی ہمارے سامنے ہے وہ ہے قرآن. تو قرآن کی جو حیثیت ہے وہ آپ سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ دی اونلی authentic document that we have in present time. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود وعدہ کیا ہے کہ یہ قیامت تک یہ اسی حالت میں رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتا. تو ڈیورنگ دا ایئرز ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں، کبھی ٹائم ملے گا تو ہم ذکر کریں گے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ ابھی کچھ دنوں کی نیوز میں یہ تھا کہ کسی نے ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی 26 صورتیں ہیں جو اس میں ایڈ کرنی تھی، وہ ایڈ نہیں ہوئی تھی. استغفر اللہ. تو یہ فتنے کے کام جو ہیں ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور دور میں ہوتے رہیں گے، لیکن چونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے. اور یہ ہمیں آج کے دور کے لحاظ سے سمجھنا ہے، یعنی ٹیکنالوجیکل دور میں ہم یہ نہیں سمجھیں کہ جو ہے یہ چیز کوئی ایسی تھی جو خوابوں میں ہو سکتی ہے یا صرف میریکلز ہو سکتے ہیں. نہیں، آج کے دور میں جو ہم ٹینجبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی ورلڈ میں رہ رہے ہیں، تو ہم کیسے اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے طریقہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی بھیجے ہوئے قرآن پہ ایمان رکھیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور پھر
ان کی بتائے ہوئے چیزوں پہ چلیں. یہ ہمارا دین ہے. اسی وجہ سے ہم اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ تمام چیزوں کا پتہ چل جائے انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں. تو اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے پہلی کلاس سے جو شروع کیا تھا، تو سلسلہ کچھ تاریخ کا اس طرح شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک نور کریٹ کیا، ہمیں نہیں پتا کب، یہ ٹائم ان نون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اینجلز بنائے، فرشتے بنائے، پھر نور سے نار بنا تو جن بنائے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحیں بنائیں. انسان کی روحیں بنانے کے بعد پھر جب کریشن آف یونیورس ہوئی، جس کو ہم لوگ آج کی دنیا میں بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں، جب وہ ہوئی تو اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں اٹ واز اباؤٹ 14 بلین ایئرز اگو. تقریباً 14 بلین سال پہلے یہ کریشن آف یونیورس ہوئی تھی، جب یہ بگ بینگ ہوا تھا. اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا، پھر اس کی تہیں بنی اور 7 آسمان بنے and all that. پھر حضرت آدم علیہ السلام تقریباً آج کے زمانے سے تقریباً 8,000 سال پہلے، لیکن یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، یہ ویری رف نمبرز ہیں، اللہ عالم. اس کے بعد جو پروفٹس آنا شروع ہوئے، کیونکہ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب بہت ہم نے کور کیا ہوا ہے، اس لیے میں تیزی سے چل رہا ہوں. نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 6,000 سال سے لے کے 2,100 سال، یہ ہم بتا رہے ہیں قبل مسیح. نہیں سوری، آج کے دور سے 6,000 سال پہلے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ 570 میں آئے، تو تقریباً 1,500 سال ان کو بھی ہو رہے ہیں، 1495 یا 1496 ایئرس ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ سمجھیں ہسٹری کا یہاں سے شروع ہوا. اچھا، ہم نے تمام پیغمبروں کو کور کیا، جن میں تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے قرآن میں مینشن کیے ہیں پیغمبر، ان سب کو ہم نے کور کیا تھا. تو آدم علیہ السلام سے لے کے سب لوگ تو ہم نے سب کور کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اسلامک ہسٹری کا وہ پارٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے کائنات بنائی، وجہ کائنات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا قرآن میں کہ یہ رحمت للعالمین ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم لوگوں کو ہر چیز پہ سوچنا چاہیے، قرآن کی ہر آیت پہ، ہر چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور یقیناً جب اس کا مطلب جاننے کے لیے آپ آگے پڑھیں گے، آگے سنیں گے علماء سے، اور پھر قرآن کو تفسیر سے، ترجمے سے، تفسیر سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کا بچپن، پھر ان کی جوانی، ان کی شادی، اور یہ آج ہم لائف آفٹر میرج یہ سب کور کریں گے. نبوت ملنے سے پہلے پہلے کا جو دور ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم کور کریں گے. تو درود پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. تو ہم آج اسٹڈی کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی، جس کو سیرت بھی کہتے ہیں، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ سلائیڈ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی. بلال کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکرین نہیں دیکھ سک رہے. سلمان ذرا چیک کرو گے نا، اس نے چیٹ پہ لکھا ہے کہ ناٹ سی دا اسکرین. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں. ان کے والد عبداللہ، عبد المطلب، اور یہ پورا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا. اس میں ہاشم خاندان کے تھے. ہاشم بھی ایک سمجھے ایک چھوٹا سا قبیلہ ہی تھا، لیکن اس کو کلین کہتے ہیں. لیکن اصل جو قریش قبیلہ چل رہا ہے، وہ فہار کا جو لقب بن گیا تھا وہ قریش بن گیا تھا. تو اس کے بعد سے یہ غالب، لوائی، کعب، تو یہ قریش قبیلہ یہاں سے شروع ہوا. پھر ہاشم قبیلہ یا کلین یہاں سے شروع ہوا. پھر ہاشم جو تھے وہ حضرت عبد المطلب ان کے بھائی تھے، جو اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے والد کے بھائی تھے، سوری، ان کے والد کے بھائی تھے. تو بیسیکلی وہ قریش میں چلتے چلتے پھر ہاشم کے پاس آئی تھی، پھر دوبارہ حضرت مطلب کے پاس، وہ جو دوسرے تھے مطلب، ان کے پاس آئی، پھر دوبارہ ہاشم قبیلے کے پاس چلی گئی. تو باقی یہ سب پھر ہاشمی قبیلے کے ہیں، سمجھے. ٹھیک. اچھا، اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہوئی. تو حضرت عبداللہ جو ہیں وہ حضرت مطلب انہیں بہت چاہتے تھے. یہ بھی واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، اور جب حضرت عبد المطلب نے جو ہے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے اگر آپ 10 بیٹے دیں گے اور وہ جوانی تک پہنچ گئے تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا. تو اس وجہ سے پھر وہ بچ گئے تھے الحمدللہ کچھ حکمتوں سے.
تو حضرت عبد المطلب بہت چاہتے تھے حضرت عبداللہ کو، تو ان کی بہت کم عمری میں شادی کر دی انہوں نے، اور شادی بھی ایک بہت ہی نوبل خاندان تھا ان کے ساتھ شادی کی، اور کہتے ہیں کہ تقریباً حضرت عبداللہ کی عمر 17 سے 18 سال تھی، اللہ عالم۔ تو ان کی شادی آمنہ بی بی آمنہ سے ہوئی، جو کہ بہت نوبل فیملی سے تھیں، اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد، ایک روایت میں آتا ہے کہ شاید صرف ایک ہفتہ 2 ہفتے ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو سیریا کے ٹریڈ مشن پہ بھیجا، کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے وہ مزید سیکھیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ تو راستے میں ان کی وہ بیمار پڑ گئے، واپسی میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بہت زیادہ شوق میں آئے، وہ ان کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، تو وہ بہت ہی اپنے غم کی زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا، اب حضرت آمنہ جو تھیں وہ کون تھیں؟ حضرت آمنہ جن سے شادی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، حضرت آمنہ جن کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ادھر سے چلتا ہے وہ عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی اور پھر کلاب، یہ سب ان کے والد ہیں۔ یہاں سے حضرت آمنہ، ان کے والد کا نام تھا وہاب، یہ بیٹی تھی عبد المناف، یہ ڈفرنٹ ہے، یہ عبد مناف ہے، یہ عبد المناف ہے، وہ بیٹے تھے زہرہ ان کے، اور پھر یہ بھی تھے کلاب کے۔ تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا رشتہ یہاں جا کے گریٹ گرینڈ فادر سے ملتا تھا، تو یہ بیسیکلی ایک ہی خاندان آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ تر روایتوں میں ہے 12 ربیع الاول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول بھی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت تو کوئی اتنی کوئی پے اٹینشن نہیں کر رہا تھا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ آخری نبی پیدا ہو رہے ہیں، تو 12 ربیع الاول سن 570 اے ڈی، اور اس کو 22 اپریل ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اور بہار کا موسم تھا، سیزن اس کا، البتہ اپریل میں بہار ہوگی۔ شیب بنو ہاشم میں ان کی پیدائش ہوئی، جو گھر تھا جہاں پہ یہ سب لوگ ساتھ رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں، آف کورس سعودی عرب میں۔ ان کا نام محمد تھا، جو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آمنہ کو کچھ آوازیں سنائی دی تھیں، اور ان میں کہا گیا تھا کہ جو تمہارا بیٹا ہے اس کا نام محمد رکھو، تو جب انہوں نے حضرت عبد المطلب سے ذکر کیا تو وہ اس پہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اچھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ ان کی پریگننسی بہت بہت بالکل لائک بریز تھی، کوئی انہیں تکلیفیں نہیں ہوئی، جو وہ سنتی تھی کہ دوسری عورتوں کو کتنی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت عبد المطلب کو انفارم کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ بہت افسردہ تھے حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد سے۔ تو پھر جو پہلے حضرت جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ثویبہ، یہ غلام تھیں حضرت ابو لہب کی۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو اسلام نہیں لائے کبھی بھی، تو وہ ثویبہ تھیں، سب سے پہلے انہوں نے ٹیمپریری ان کو دودھ پلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد ایک ٹریڈیشن تھا مکہ مکرمہ میں یا وہاں کے قبیلوں میں کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد کسی دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ اس کی جو ایٹماسفیئر اچھی ہو اور فزیکلی وہ اسٹرانگ اور ہیلدی ہو، تاکہ اور تھوڑا گھر سے دور رہے تو ڈپینڈنسی بھی اس کے اندر آئے، اور وہ دوسری حکمت اور زبان اور ساری چیزیں وہ سیکھ سکیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہوا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی یہ جو دودھ پلانے والی خواتین ہوتی تھیں وہ خاص سیزن میں آتی تھیں مکہ مکرمہ، کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، باقی دیہات تھے قریب، تو اس میں ایک زمانے میں بہت قحط چل رہا تھا، تو اس زمانے میں سب لوگ آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کو جو بھی آتا تھا انکار کر دیتا تھا کہ ہمیں انعام اکرام نہیں ملیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم ان کو نہیں لیں گے۔ ایون کہ جب حضرت حلیمہ آئیں تو انہوں نے بھی پہلے انکار کر دیا، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو اتفاق سے کوئی بچہ نہیں ملا، باقی سب خواتین کو بچے مل گئے، ان کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا چلو یہی بچہ لے لیتے ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں لے رہا، تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا، اور پھر وہ وہاں سے چلیں۔ اچھا، جب وہ وہاں سے آ رہی تھیں تو اس کا ذکر ہے کہ ان کے پاس ایک خچر تھا جو کہ بہت ہی بیمار سا تھا، چل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں، سب سے آخر میں مکہ مکرمہ پہنچیں، اور ان کی ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ سوکھ چکا تھا، تو ان کا بچہ بھی روتا رہتا تھا، وہ خود بھی دودھ نہیں پلا سک رہی تھی، تو بہت ہی حالات برے تھے، تو انہوں نے ریلکٹنٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا،
اور وہ چلی گئیں اپنے، وہ ایک بنی سعد ایک جگہ تھی وہاں پہ. تو ابھی وہ سفر کے لیے انہوں نے شروع ہی کیا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے معجزے جو ہیں وہ رونما ہونے شروع ہو گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا خود وہ شی واز ایبل ٹو فیڈ ہر سن، کہ ان کے بیٹے کو دودھ پلا سکتی تھیں، اور بلکہ پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا، اس بچے کو بھی پلایا. اسٹل انہوں نے بہت محسوس کیا کہ ہر چیز بہتر ہو گئی ہے. وہ جو اونٹنی تھی اس کا پورا ملک اویلیبل ہو گیا، اور جو ہے ہر طرح سے جو جو ان کے قریب چیزیں تھیں، ان کا جو خچر تھا وہ بہت تیز بھاگنے لگا، سب سے آگے نکل گیا. تو جب وہ اپنے قبیلے پہنچے، اپنے بنی سعد پہنچے، بنو سعد، تو انہوں نے دیکھا کہ باقی سب لوگوں کے قحط زدہ شیپس ہیں، اونٹ اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، لیکن صرف ان کے جو تھے اونٹ اور اونٹنیاں اور بکریاں سب کو فل صحت مند تھیں، اور ان میں دودھ اتنا تھا کہ وہ بلکہ خود بھی اپنا انتظامات کے لیے کر رہی تھی اور دوسروں کو بھی انہوں نے سپلائی کرنا شروع کیا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو اب یہ صاحبہ یہ ان کو محسوس ہو گیا کہ بھئی یہ کوئی اسپیشل بچہ ہے، اور جو ہے اس کو اس کی وجہ سے ہمارے حالات بھی بہتر ہو گئے. تو جب عام طور سے 2 سال کے بعد بچوں کو واپس کر دیتے تھے، پھر وہ اپنے ماں کے پاس چلے جاتے تھے. لیکن حضرت حلیمہ کو اندازہ تھا، اور پھر پلس ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی ہو گئی تھی، اور ان کو اندازہ بھی تھا کہ ہماری خوشحالی اسی وجہ سے ہے. تو وہ 2 سال کے بعد گئیں حضرت آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ، اور ان سے کہا کہ ابھی آپ کے بچے کو اور ضرورت ہے، میں اسے اور رکھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں. تو حضرت آمنہ نے پہلے تو تھوڑا سا وہ کیا، لیکن پھر کہنے لگی ٹھیک ہے تم رکھو اس کو اگر اس کے لیے بہتر ہے. تو پھر وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 2 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رہے. اور 2 سال کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا، یعنی 4 سال کی عمر کے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ فوراً سے ان کو لے کے واپس چلی گئیں اور حضرت آمنہ کو واپس کر دیا. واقعہ یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے انہیں نیچے لٹا کے ان کا سینہ چاک کیا، بیسیکلی انسیژن کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام made an incision to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم chest, took out his heart، ان کا دل نکالا، and then removed a black clot from it and threw it away. ایک کوئی کالی سی چیز تھی، وہ انہوں نے نکالی دل سے اور پھینک دی. اور پھر ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو انہوں نے ایک سونے کے پیالے میں بہت ٹھنڈے پانی میں واش کیا، اور پھر اس کو دوبارہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا اور اس کو سی دیا. تو اب یہ ایک ایسا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا دوسرے بچوں کے لیے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. اور یہ سب فزیکلی ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں خواب میں یا صرف محسوس کرنے کے لیے نہیں، فزیکلی ہوا ہے، سب بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اپنی ماں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ڈیڈ، مطلب وہ مر گئے. تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت پریشانی میں بھاگی، وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو زندہ ہے. تو یہ گھبراہٹ میں پھر آ کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کو واپس دے دیا مکہ مکرمہ میں. ٹھیک. اچھا، اب جو ہے ایک سیکنڈ کوئی، ہاں، اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تقریباً 2 سال اور اپنی والدہ کے پاس رہے مکہ مکرمہ میں. اور پھر جب وہ 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ کے ساتھ وہ ایک سفر میں تھے، جب مدینہ سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے ساتھ ایک خادمہ تھیں ام ایمن، تو انہوں نے ضابطہ وہ بھی ایک شوق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر وہ ان کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں. اور پھر حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، انہوں نے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا غم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کو بہت چاہتے تھے، ان کو اسپیشل پریویلیجز دیے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ اتنے بچے تھے، بھتیجے، سوری ان کے گرینڈ چلڈرن تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے، ساتھ میں جو گدی تھی اس پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تو یعنی ان کو بہت محبت ملی، ایک طرف تو ان کو یہ غم مل رہے تھے حضور کو، دوسری طرف ان کو بہت زیادہ محبت ملی. اچھا، اب یہ جب 8 سال کے تھے، یعنی ہر 2 سال پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی شاکنگ چیز ہوتی تھی. تو جب وہ 8 سال کے تھے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. پھر وہ حضرت ابو طالب کے کیئر میں آ گئے. ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اچھا، ابو طالب جو ہیں وہ بہت اچھے نیک انسان تھے، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن ان کے کافی بچے تھے، اور تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر میں لے آئے. لیکن یہ کہ وہ
دوسرے لوگوں سے ابو لہب اور دوسرے جو چچا تھے وہ وہ ان لوگوں کے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن ابو طالب نے بہت خیال کیا اپنے انتقال تک، لیکن وہ اسلام نہیں لائے۔ اچھا، وہ بہت کلوز ہو گئے ابو طالب نے ان کو بہت سکھایا چیزیں دنیا کی اور ساری چیزیں کس طرح سے ٹریڈ کرتے ہیں، پھر ان کو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیبل پہ ہوتے تھے کھانے کی، تو کبھی بھی کھانا کم نہیں پڑتا تھا، اور کیونکہ وہ لوگ غریب لوگ تھے، اور جو ہے وہ تو جب وہ تقریباً 12 سال کے ہوئے، یعنی 2 سال بعد، پھر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کو سیریا لے کے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سیریا کے ٹریڈ مشن پہ جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت ینگ تھے، تو لیکن حضور نے ضد کی کہ بھئی میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو ایک مونک کہتے ہیں جو ریلیجس کرسچن لوگ ہوتے ہیں نا وہ، تو ایک تھا بحیرہ، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کیا، بلکہ ان کے شولڈر پہ جو ختم نبوت جسے کہتے ہیں وہ ایک مہر تھی، وہ بھی اس نے دیکھی، اور حضرت ابو طالب کو بتایا کہ جو ہے یہ جو ہے یہ آخری نبی ہیں، آخری نبی، ان کو نبوت ملے گی، اور ہی ہیز اے گریٹ فیوچر، ان کا مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہے۔ تو اب جی، اور ان کو کیسے پتا تھا؟ کیونکہ بائبل میں، انجیل میں، توریت میں، جتنی پرانی کتابیں سب میں اس کی انڈیکیشن دی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو تمام دنیا کے لیے ہوگا، تمام عالم کے لیے ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوگا اللہ کا۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں پہ چونکہ ان کی جو شروع میں جو آ، تربیت اور وہ چیزیں ہوئی تھی وہ ایک دیہات میں ہوئی تھی، تو بہت ماشاءاللہ اچھی بلڈ کے بھی تھے اور مضبوط ذہن کے بھی تھے، کیونکہ اتنے غموں سے بھی گزرے تھے، تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ ہر کس چیز کی کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے، فائنینشلی ابو طالب بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں، وہاں پہ بہت سی چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا، تو بہرحال اس وقت چونکہ وہ صرف ابھی ینگ تھے، تو انہوں نے پھر ایک ہی انہیں جاب سمجھ میں آئی کہ وہ چرواہے بن گئے، یعنی شیپرڈ، یعنی کہ بکریوں کو اور شیپس وغیرہ کو چرانے لے جاتے تھے، اور اس سے ان کو جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ ملتا تھا وہ حضرت ابو طالب کی مدد کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بہت مشکل لائف تھی، یتیم تھے، انہوں نے اپنی ماں کو 6 سال میں کھو دیا تھا، دادا کو 8 سال میں کھو دیا، اور پھر اپنے چچا کے ساتھ رہے، پریشانیوں میں رہے، اور لیکن اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ان کا ذہن آؤٹ ورڈ چیزوں کو بھی سوچنے لگا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کب سے ہے، کہاں ہے، کیونکہ ضابطہ ابھی نبوت تو نہیں ملی، تو اب یہ آنسرس تو ابھی ان کو ملنا شروع نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، یعنی ان کی خواہش ہوئی کہ میں اور جانوں، ان کے دل میں طلب ہوئی کہ میں دنیا کی حقیقت جانوں، اور اگر ہم دیکھا جائے تو دنیا میں ہر انسان حقیقت کی تلاش میں ہے، ہم سب بھی حقیقت کی تلاش میں ہیں، اور پھر کبھی ہم مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دولت کمانا ہی حقیقت ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا گھر بنانا ہی حقیقت ہے، اور اسی میں خوشیاں ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے وہ اللہ کے نبی تھے اور ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ کے جانی تھی ان کو، تو انہوں نے ہمیں اس وقت سے ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اب وہ آتا رہا تھا، لیکن اوتھینٹسٹی نہیں مل رہی تھی ان کو، کوئی گارنٹی نہیں مل رہی تھی کہ کوئی کہے کہ ہاں بھائی دیر از اے کریٹر، کوئی ایسا کریٹر ہے، اللہ ہے، تو ان کے دل میں کچھ احساسات تو تھے، لیکن ظاہر بات ہے ان کو کوئی سالڈ پروف نہیں مل رہا تھا اس کا۔ تو اچھا، اب ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میچورٹی کی طرف بڑھے، آ، ان کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز خود بخود پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ اس کمیونٹی میں نہیں تھیں، جیسے آنےسٹی، بہت زیادہ رحم دل تھے، صبر کرتے تھے، پیشنٹ تھے، ہیوملٹی تھی، بہت ہی ہمبل تھے، اور جو ہے ہر وقت کسی کی ہیلپ کرنے کو تیار رہتے تھے، یعنی یہ سب خود سے اللہ کی طرف سے ان کے اندر، وہ کبھی ڈرنک نہیں کرتے تھے، وہاں پہ شراب عام تھی، گیمبلنگ، جوا اور دوسرے بہت سے غلط چیزیں سوسائٹی میں تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیچر کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے تھے، انہوں نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ضابط ہے وہ بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو ایک عزت تھی ان کی عبد المطلب کے بعد، تو وہ ایک بتوں کو پوجتے تھے، اور سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی انسسٹ کرتے تھے کہ تم سب سے الگ کیوں رہنا چاہتے ہو، یہ سارا یہ لوگ ایسے ہی ہم لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے آئے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ تھا کہ ہم لوگ یہ نہیں ہیں، ہمارا جو
آبا اجداد ہیں وہ اللہ کو ماننے والے کوئی لوگ تھے. اچھا تو پھر ایک دفعہ وہ ان کو زبردستی لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انکار کیا، جب لے گئے تو وہاں سے وہ بہت خوف میں واپس آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کا جو فیسٹیول ٹائپ لگا تھا، تو ان لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی ایک بت کے پاس جاتا تھا اور اسے چھونا چاہتا تھا تو مجھے ایک بہت ہی ٹال وائٹ مین، ایک لمبا سفید شخص نظر آتا تھا جو مجھے منع کرتا تھا کہ تم ٹچ نہیں کرنا آئیڈل کو. اب ظاہر بات ہے ان کو کچھ نہیں پتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں نہیں ہے، کون تھا وہ ٹال وائٹ مین. لیکن بہرحال یہ واقعات ہوئے جو ان کی فیملی نے جب سنے تو پھر انہوں نے انہیں مجبور کرنا چھوڑ دیا کہ اب تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم وہاں جاؤ. ایون دو کہ وہ کسی سوشل ایونٹس میں اور غلط چیزوں میں، امورل چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ وہ ان کا ایک دوست یار تھے ان کے، اس سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، بہت سی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس میں صحیح ہے غلط ہے. تو ایک دفعہ جب وہ 15 سال کے تھے تو ایک جنگ شروع ہوئی قریش اور حوازن. حوازن بھی ایک قبیلہ تھا قریش کی طرح. تو ان کے درمیان جنگ اس بات پہ ہوئی کہ قریش کے ایک آدمی نے حوازن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ قتل بھی کیا وہ 4 سیکرڈ مہینوں کے دوران. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ وہاں پہ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں کوئی قتل و غارت یا کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. جب اس نے کر دیا تو اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو گئی آپس میں، اور قبیلوں کی جنگیں، ایک دوسروں کو پھر قتل کرتے تھے، چیزیں چھینتے تھے، پھر بہت ہی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تھے، تو ان سے بھی ایکسپیکٹ کیا کہ تم بھی لڑو. تو وہ جنگ میں تو انہوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن بہت حکمت سے وہ اپنے چچا کی مدد کرتے تھے، ان کو تیر وغیرہ جو آتے تھے وہاں سے ان کو صاف کر کے دوبارہ دیتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے مطلب کسی قتل و غارت میں حصہ نہیں لیا. اسی طرح سے جب تقریباً یہ جنگ 4 سال چلی آئی بلیو، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ دیکھو صرف 15 سال کے ہیں، ابھی یہ 15 سال میں ماشاء اللہ اللہ نے کتنی حکمت دی ہے کہ انہوں نے پھر باقاعدہ ہیلپ کی کہ یہ دونوں قبیلے قریب آ جائیں. تو انہوں نے اس کے اندر الائنس میں، ہسٹری میں بہت مشہور ہے الفضول کے نام سے، کہ اس الائنس کو الفضول کہتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی. تو یہ سب واقعات ہیں، اس کے بعد بہت سے اور واقعات ہیں، لیکن ایک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، جوانی شروع ہوئی، اور کس طرح سے ان کی آہستہ آہستہ پورے مکہ میں ایک عزت بن گئی تھی. لوگ ان کو امین اور صادق کہتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. تو اب یہ پریپریشن ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ان کو پھر نبوت ملے گی 40 سال کی عمر میں. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوئے تو انہیں اب احساس ہوا کہ بھئی مجھے کوئی اور اچھی جاب تلاش کرنی چاہیے، اب اس سے تو گزارا نہیں ہوگا. تو ان کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بزنس شروع کرتے، حضرت ابو طالب کے پاس بھی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر صرف ایک کام ہو سکتا تھا اس وقت کہ وہ کسی دوسرے بزنس مین کے ایجنٹ بن جائیں، کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جو ٹریڈ کرتا ہو، اس کے ایجنٹ بن جائیں، یعنی اس کے لیے اس کی چیزیں بیچیں، اور پھر پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ کے ایک سمجھے ان کے لیے کام کرتے تھے ایک الصائب ابن ابی الصائب ان کا نام آتا ہے، جو حضرت خدیجہ کے ایجنٹ تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی کہ بھئی ہم دونوں اب ایجنٹ بن کے حضرت خدیجہ کے لیے کام کیا کریں گے. حضرت خدیجہ تو تھی وہ خدیجہ بنت خویلد، بہت ہی امیر خاتون تھیں. یہ بیوہ تھیں، ان کے پہلے شوہر بہت امیر تھا. تو جو ہے جب وہ بیوہ ہو گئیں تو انہوں نے پورا بزنس خود ہی سے سنبھالا. بہت ہی بہترین اخلاق، کردار اور شخصیت کی مالکہ تھیں. تو انہوں نے بھی جب حضور کے وسلم نے کام کیا تو انہوں نے ان کے متعلق سنا، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو مطلب میرے لیے بہت کام آ سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کو ایک ٹریڈ مشن پہ بھیجا سیریا، کیونکہ وہاں زیادہ تر تجارت جو ہے وہ شام سے ہوتی تھی، یا تو نیچے جاتے تھے یمن ایک موسم میں، اور ایک موسم میں شام جاتے تھے. غالباً سردیوں میں یمن جاتے تھے اور گرمیوں میں شام جاتے تھے غالباً. تو وہ وہاں سے کوانٹٹی لے کے جاتے تھے، بیچتے تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ وہاں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بہت زیادہ پروفٹ کمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے ان کی سیلری بھی بڑھا دی. تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرماننٹ جاب ٹائپ سمجھے مل گئی. حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ. میسرہ بھی کرسچن تھا.
تو وہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیریا گیا. تو جب واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ بھئی ان کے لیے ان کے بارے میں بتاؤ یہ کیسے آدمی ہیں کیا کیا. تو اس نے بتایا کہ بھئی میں نے ان جیسا ان کے مینرز، ان کا اخلاق، ان کی سچائی، ان کی رحم دلی اور دوسروں کے لیے ہیلپ اور کسی سے جھوٹ نہیں بولا اور لوگ بے اختیار انہی سے چیزیں خرید رہے تھے. تو یعنی کہ ہر لحاظ سے کچھ یہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے. تو حضرت خدیجہ کو بس اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ میرے لیے جو ہے میرے بزنس کے لیے بہت زبردست ہیں. اچھا اب میں حضرت خدیجہ کا خاندان کا تھوڑا سا چارٹ بنایا آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ حضرت خدیجہ کا بھی دیکھیں کلاب سے ہی ہے، یہاں سے ان سے ہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے حضرت خدیجہ کے والد کا نام تھا خوائلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، ایکچولی قصی سے ہے، پھر قصی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان لوگوں کو بھی آپس میں رشتہ داری تھی. کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے کزن تھے، لیکن اگر آپ جنریشن دیکھیں تو یقیناً کسی کی عمریں زیادہ کم ہوں گی یا بیچ میں کچھ شادیاں ہوئی ہوں گی، اللہ عالم. لیکن دور کے کزن تھے حضرت حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے کزن تھے. لیکن بہر یہ ان کا خاندان یہاں سے چل رہا ہے. قصی اگر یاد ہو، قصی وہ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بہت ہی ایک آرڈر قائم کیا تھا اور سب کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی، اور پھر انہوں نے دار الندوہ قائم کیا تھا قصی نے، جو آج تک قائم ہے اور اس سے باقاعدہ فیصلے ہوتے تھے اور ساری چیزیں. تو جسٹ آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے. اچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو بہت سے پروپوزلز آتے تھے کیونکہ وہ بیوہ تھیں اور بہت امیر تھیں، تو وہ ہر چیز ریجیکٹ کر دیتی تھی. ان کو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملتا تھا کہ جو آنےسٹ بھی ہو، انٹیگریٹی بھی ہو اس میں، اور اس کا کیریکٹر اور مورال ہائی ہو. تو پھر انہوں نے اپنی فیملی ممبر سے مشورہ کیا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا سوچا. تو ان کے ایک چچا تھے ورقہ بن نوفل، بہت بہت اولڈ ایج کے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ریکمینڈ کیا. انہوں نے کہا وہ تو بہت بہترین آدمی ہے، تمہارے لیے زندگی کا ایک اچھا ساتھی بن سکتے ہیں. تو پھر حضرت خدیجہ نے اپنے کس کلوز فرینڈس کو، ان کا نام تھا نفیسہ بنت منیہ، ان کو انہوں نے بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اتنے مینز نہیں ہیں کہ میں اپنا پیسہ نہیں ہے ایکسپینس میں شادی کے کیسے برداشت کروں گا. تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑے تو پھر شادی کرو گے تم. اینڈ اور اگر کسی عورت کے پاس خوبصورتی بھی ہو، دولت بھی ہو اور عزت بھی ہو، پوزیشن بھی ہو، اور وہ تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے وہ عورت، مجھ سے ایسی کون عورت ہے جو شادی کرنا چاہتی ہوگی. تو انہوں نے بتایا حضرت خدیجہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ان کی بہت عزت کرتے تھے، حالانکہ عمر میں فرق تھا. روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ تقریباً 40 سال کی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. لیکن یہ کہ ان کی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا اور ان کی شادی ہو گئی. اب اس طرح جو سلسلہ ہوا کہ ان کے انکل جو تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے عمرو ابن اسد، وہ گئے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور ان لوگوں کی شادی ہو گئی. اور یہ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال بہت ہی خوشحال زندگی انہوں نے گزاری. اور ان کے 6 بچے ہوئے، جن میں سے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور 4 بیٹیاں زندہ رہیں. اور القاسم وہ صرف کچھ سال کے لیے زندہ رہے. زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ. تو یہ قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ 4 بیٹیاں رہیں. ان بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی حیات تھیں اور تقریباً 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ باقی تینوں بیٹیاں حضور کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی تھیں. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس ماحول میں پولیگمی یعنی کہ 2 3 4 شادیاں کرنا بہت عام تھا، تقریباً ہر مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور تعلق حضرت خدیجہ سے ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کوئی دوسری شادی کرنے کا ان کی زندگی کے اندر. اچھا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کی زندگی، شادی ہو گئی، وہ لوگ رہ رہے ہیں. جب حضور اکرم تقریباً 35 سال کے ہوئے تو ایک واقعہ ہے کہ کعبہ شریف جو ہے وہ کچھ سیلاب وغیرہ آئے تھے، اس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اور خدشہ تھا کہ وہ کہیں گر نہ جائے. تو کعبے کی وال میں کریکس بھی آ گئے تھے. تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، قریش یا جو لوگ بھی ٹیک کیئر کرتے تھے وہاں کی،
کہ اس کعبے کو دوبارہ بنایا جائے، لیکن وہ ڈر بھی رہے تھے کہ یہ مطلب ایک ڈیوائن چیز ہے، اگر ہم اسے گرائیں گے تو کہیں ہم پہ کوئی آفت نہ آ جائے، تو ہر کوئی بہت ڈر بھی رہا تھا۔ تو بہرحال یہ بہت سی اس میں روایات ہیں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال انہوں نے توڑنا شروع کیا، پہلے ایک شخص نے کیا، پھر جب اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر دو لوگ آئے اور انہوں نے کعبہ شریف کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور آ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب شامل تھے اس میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ پتھر اٹھائے اور کعبے کو بنانے میں مدد کی۔ اس وقت کعبہ جو ہے، جو اس کی لینتھ آتی ہے 9 آرمز، یعنی جو آپ کے ہاتھ کی لینتھ ہوتی ہے 9 آرمز تھی اس کی ہائٹ، اور اس کے بعد پھر قریش نے ان کو ڈبل کر دیا تھا، 18 آرمز کر دیا تھا۔ پھر ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 90 سال بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے تقریباً 695 AD میں انہوں نے کعبے کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا، اور اس وقت اس کی ہائٹ جو ہے وہ 27 آرمز کر دی تھی، اور یہی ہائٹ آج بھی موجود ہے، جو اب چلی آ رہی ہے اس وقت سے۔ اچھا، اب اس وقت جب حجر اسود لگانے کا، کیونکہ حجر اسود اور سب چیزیں نکالی گئی تھیں کعبے کو بنانے کے لیے، تو جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو پھر وہ سارے قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، سارے خاندان آپس میں لڑ پڑے کہ ہم رکھیں گے، ہمیں آنر ملنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس پہ پریشان ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے وہ ان کی عمر ابھی باقی لوگوں سے بہت ینگ تھے، لیکن یہ کہ سب جب لڑائی جھگڑے میں آ گئے اور اتنا معاملہ پہنچ گیا کہ اب کوئی کسی کو قتل کر دے گا، تو کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا چلو ہم بیٹھ کے کچھ سولوشن سوچتے ہیں اس کا۔ تو انہوں نے جو ہے میٹنگ میں بیٹھے، اور کسی ایک نے، حضرت ابو امیہ ابن المغیرہ تھے، انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جو بھی کل صبح یہاں مسجد میں انٹر ہوگا، کعبہ شریف کے حصے میں انٹر ہوگا، وہ آربیٹریٹ کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم سب اس پہ مان لیں گے۔ اس بات پہ سب ایگریڈ ہو گئے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب سے پہلے صبح جب آئے وہ، تو ہی واز آلریڈی ویری ویری ویل ریسپیکٹڈ، بہت عزت تھی ان کی، اور ہر کسی نے بہت ہی خوشی سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل بنیں، یعنی فیصلہ کریں۔ تو حضور علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکمت تھی، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک کپڑے کا بہت بڑا گارمنٹ کا پیس لاؤ، اور تم سارے جو قبیلے ہیں وہ ایک ایک کو نا تھوڑا تھوڑا سا پکڑ لو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حجر اسود اٹھا کے اس میں رکھا اور کہا کہ اس کو جہاں پہ لگانا ہے اس کے قریب لاؤ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حجر اسود لگا دیا۔ تو اب یہ لگتا ہے ایسا معمولی واقعہ ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر یہ حکمت نہیں ہوتی حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو بہت ہی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جاتا اور نہ جانے کتنے لوگ مر جاتے اس میں۔ تو حضور علیہ وسلم نے اپنی وزڈم، اپنی حکمت سے ایک ہیوج ڈسپیوٹ کو ریزالو کر دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے چیزیں چل رہی ہیں، اللہ ان کی عزت بنتی چلی جا رہی ہے، چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں، کہ اس زمانے میں عرب جو ہیں ان کے کوئی مورل ایشوز نہیں تھے، مورل ایشوز یعنی کہ مینی مورل ایشوز تھے، وہ ہر لحاظ سے جو ہے غلط چیزوں میں، اخلاقی گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ بس ان کا مقصد یہ تھا کہ دولت جمع کریں اور پھر فن کریں اور انٹرٹینمنٹ کریں، کیونکہ ان کا آخرت کا تصور نہیں تھا، بلکہ کوئی آخرت کی بات کرتا تھا تو وہ اس کے اوپر ہنستے تھے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، ہم تو بس مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں تھا کہ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو پھر ہم جتنا فن کر سکتے ہیں، جتنا دولت کما سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پورا ماحول، پوری زندگی سب کی اس طرح چل رہی تھی وہاں پہ، اور بہت زیادہ وہ لوگ ڈرنک کرتے تھے، تو اس سے تو ویسے ہی بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں، جوا کھیلنا، عورتوں کو بہت غلط طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے، چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، مطلب ظلم کی حد تھی ہر لحاظ سے، ان کی ڈیلی لائف میں بہت ظلم تھے۔ تو اور خواتین کو خاص طور سے، مطلب آج کی خواتین جو وومن رائٹس اور اس جب سب چیزوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کو جب ہماری مسلمان خواتین یہ بتاتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خواتین کا یہ حال تھا کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ 20-20 30-30 شادیاں کرتا تھا اور اپنے حکموں پہ چلاتا تھا، اور وہ مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں، اور اس کو بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کو ابیوز کرتے تھے۔ لیکن یہ اسلام ہے جس نے آ کے عورت کو عزت دی، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو وہ مقام دیا جو کہ پہلے کسی معاشرے نے نہیں دیا تھا۔ عورت کو جب ماں کے روپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے زیادہ حق انسان پہ کسی اور کا ہے ہی نہیں،
سے ماں کا ہے، اسی طرح سے وہ بہن کی صورت میں اور بیوی کی صورت میں اور بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اسلام کے تھرو، جو کہ آج پھر اب لاسٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس کو مس جج کر لیا ہے لوگوں نے، اور جو شیطان کی چالیں ہیں اور ویسٹ میں اور سارے جو لوگ انہوں نے ایک نئے آواز اٹھائی ہے. لیکن اگر ہم ہسٹری پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان سے پہلے کی زندگی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عورت کی عزت دینے والے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر آئے تھے، وہ عزت جو اب انشاءاللہ مرتے دم تک قیامت تک جو ہے وہ جو سچے مسلمان ہیں وہ اس کو عزت کرتے رہیں گے. اچھا، لیکن یہ کہ عرب میں یہ برائیاں تو تھیں ساری، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت بہادر لوگ تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، فیتھفل تھے، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا، کوئی کوئی بات پیکٹ کر لی، سچا وعدہ کر لیا، اس کو توڑتے نہیں تھے، بہت مہمان نواز تھے. تو اب یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج بھی عرب کلچر میں جو صحیح بدو وغیرہ بیڈوینز ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. بڑے سچے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن پھر دنیا کی دوسری گردآلود چیزیں لگتی چلی گئیں اور پھر ان میں بھی تفریقیں آتی گئیں اور آگے سب چلتی گئیں. اچھا، بالکل جو ہے حضور اکرم کو نبوت ملنے سے پہلے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ اب ضابط ان کی ایج تقریباً 35 سے اوپر ہو رہی تھی، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ میں ان بتوں سے سب پوجا کرتے ہیں. ان کا دل مزید سے مزید خراب ہو رہا تھا، ایون دو کہ ان کی شادی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی تھی اور ہی واز ویری ہیپی. لیکن ان کو تھوڑا سا اندر سے انکلینیشن ہونے لگی کہ میں تھوڑا اکیلا وقت گزاروں اور سوچوں کہ، اور ان کو ضابط حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو وہ ان کو سارے لوگ ڈیویٹ کر چکے تھے اب تک، لیکن حضور کو somehow دل میں احساس تھا اس بات کا. تو ان کے اندر اور سوسائٹی کے اندر بہت بڑا گیپ ہونا شروع ہو گیا، اور وہ جا کے اکیلے غار ہرا تھا تقریباً کچھ میل دور مکہ مکرمہ سے، کافی اونچائی پہ تھا، تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں صرف اس پہ چڑھنے میں. اور اس وقت سوچیں کہ کتنے میل دور ہے کعبہ شریف سے وہ، اور پھر اوپر چڑھتے تھے اور اکثر کئی کئی دن کئی کئی راتیں وہیں رہتے تھے. جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی تھیں تو پھر نیچے آتے تھے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس جا کے پھر واپس آتے تھے. اور روایتوں میں یہ ہے کہ وہ تقریباً ہر سال پچھلے 2 3 رمضانوں میں وہ جا کے وہاں بیٹھتے تھے. اور اسی طرح سے جب ان کو نبوت ملی تو وہ بھی 27 رمضان تھی، رمضان کے دن تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی یا اللہ کو کریٹر کو یاد کرتے تھے اور کمپلیٹ سیکلوژن میں رہتے تھے، کیونکہ وہ سچائی تلاش کر رہے تھے. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی ایسا ہے، ایسا خالق ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. اور ان کو کچھ خواب میں چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں، کبھی کچھ نظر آتی تھی جو بعد میں جو چیزیں انہیں خواب میں نظر آئیں، نبوت ملنے کے بعد وہ چیز ایز اٹ از پوری ہوئی. یعنی اگر انہوں نے کسی شخص کو دیکھا تھا یا کوئی چیزیں دیکھی تھیں ہوتے ہوئے تو وہ سب سچی ثابت ہوئیں، کیونکہ نبی کی کے خواب جو ہیں وہ سارے سچے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن چونکہ نبوت ملنے والی تھی اس وجہ سے. اور پھر ان کو آوازیں بھی آتی تھیں، کبھی کوئی روشنی دکھائی دیتی تھی، کبھی کوئی ان کا نام پکارتا تھا، بالکل انویزیبل جگہ سے آواز آتی تھی یا محمد، لیکن ضابط ان کو کوئی نظر نہیں آتا. تو وہ بہت زیادہ ڈر بھی جاتے تھے اور حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے. تو حضرت خدیجہ بھی پریشان ہوئے، انہوں نے ویسے تو تسلی دی، لیکن انہوں نے اپنے کرسچن کزن جو تھے ورقہ بن نوفل، جب ان کے پاس گئیں تو انہوں نے بھی ان کو کہا کہ پریشان نہیں ہو، یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور ان کو نبوت ملنے والی ہے. اور یہ چیزیں ان لوگوں نے ظاہر بات ہے بائبل میں پڑھی تھیں. تو آج کا سلسلہ یہیں تک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اب کوشچن آنسر کے لیے کھول دوں گا اس کو ریکارڈنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.